یہ کہانی ہے کہ یتیم لڑکے علی کی۔ بچپن میں ہی علی کے والدین اس دنیا سے چل بسے تھے۔ علی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ علی کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اپنی مرغی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دن بھر محنت کر کے جو کچھ پیسے ملتے علی اس سے اپنی زندگی گزارتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ علی کو کام نہیں ملتا، لیکن پھر بھی وہ گھر آتا، اپنی مرغی کے انڈے پکاتا، اسے کھاتا، پانی پیتا اور پھر وہاں پر سو جاتا۔ علی کے پڑوس میں حمید نامی ایک شخص رہا کرتا تھا، لیکن دل اور نیت کا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ علی کو کام ملے یا نہ ملے، لیکن وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ حمید علی کی بے فکری سے حسد کرتا تھا، اور جب وہ اس کی صحت مند مرغی کو دیکھتا تو اسے اور بھی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن جب علی کام پر گیا، حمید نے اس کی مرغی چرائی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب علی واپس لوٹا تو اسے اپنی مرغی نظر نہیں آئی، لیکن حمید کے گھر کے سامنے اسے مرغی کے پر نظر آئے۔ علی نے حمید کے پاس جا کر پوچھا، میری مرغی کہاں ہے بتاؤ؟ ارے میاں، کیا بتاؤں تمہیں؟ تمہاری مرغی سے میرا کیا لینا دینا؟ بلی تمہاری مرغی کو اٹھا کر لائی تھی، میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمہاری مرغی بچ نہیں پائی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے میری مرغی چاہیے، ورنہ میں قاضی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ یہ سن کر حمید ڈر گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شہر کے قاضی انصاف پسند ہیں اور وہ جھوٹ کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ حمید کو یہ ڈر ہونے لگا کہ قاضی اسے سخت سزا سنا سکتے ہیں۔ حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے حمید نے علی کو ایک بطخ دے دی۔ مرغی کے بدلے تم اس بطخ کو رکھ لو میاں۔ مرغی کے بدلے بطخ؟ علی اس سے مطمئن نہیں تھا، لیکن مجبور تھا، اس کے لیے اس نے بطخ رکھ لی۔ کچھ دنوں میں چھوٹی سی بطخ نے انڈے دینے شروع کیے۔ برسات کا موسم تھا، زبردست بارش ہو رہی تھی۔ رات میں ایک ضعیف فقیر حمید کے گھر پہنچا اور دستک دینے لگا۔ کون ہے اس وقت اتنی رات کو یہاں آیا ہے؟ سونے بھی نہیں دیتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ حمید نے سخت لہجے میں کہا اور سو گیا۔ اب فقیر اس کے بعد علی کے گھر پہنچا اور وہاں پر دستک دینے لگا۔ علی نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک ضعیف فقیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ علی نے فقیر کو اندر بلایا اور انہیں ایک کمبل اڑایا، اور پھر فقیر کے لیے بطخ کے انڈوں کا سالن اور کھانا بنوایا۔ بیٹا، بطخ کے انڈے بہت لذیذ تھے، کہاں ہے بطخ تمہاری؟ علی نے ٹوکری اٹھائی اور بطخ کو اٹھا کر فقیر کے حوالے کیا۔ یہ بطخ تمہارے بہت کام آئے گا۔ یہ کہہ کر فقیر نے بطخ پر ہاتھ پھیرا اور بارش رکتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن سے بطخ عام انڈے کی بجائے سونے کے انڈے دینے لگی۔ سونے کے انڈے ملتے گئے اور علی کی زندگی بدلتی گئی، اور وہ اچھا خاصا دولت مند بن گیا۔ اسے جو پیسہ مل رہا تھا اس سے وہ خیرات بھی کرنے لگا۔ دولت مند بننے کے باوجود علی عام زندگی گزار رہا تھا۔ ادھر حمید سوچنے لگا کہ علی کیسے دولت مند بن گیا، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب حمید علی کے گھر پر ہی نظر رکھنے لگا۔ ایک دن علی نے جب ٹوکری ہٹائی اور سونے کا انڈا اٹھایا تو حمید حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ ارے یہ کیا، سونے کا انڈا بطخ نے دیا ہے؟ حمید کو بہت غصہ آنے لگا۔ حمید نے جب علی سے اپنی بطخ مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ اب حمید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قاضی کے پاس پہنچ گیا اور علی کی شکایت کرنے لگا۔ یہاں پر آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ کس لیے آئے ہیں آپ لوگ؟ کیا بتاؤں قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا ہے علی، اس نے میری بطخ کو چرا لیا ہے اور اب وہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں کئی بار اس سے کہہ چکا ہوں، لیکن ہر بار وہ انکار کرتا ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور وہ بھی آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ علی نے میری بطخ چرائی ہے۔ قاضی نے فوری ایک سپاہی روانہ کیا اور علی اور اس کی بطخ کو ان کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی۔ تمہارے بارے میں شکایت آئی ہے کہ تم نے حمید کی بطخ چرائی ہے۔ علی سمجھ گیا کہ حمید کو بطخ کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ قاضی صاحب، یہ بطخ انہی کا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے قبل انہوں نے میری مرغی کو کھا لیا تھا اور اس کے بدلے مجھے یہ بطخ دیا تھا۔
میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ قاضی صاحب یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، بہت ہی چالاک ہے یہ دونوں لوگوں نے اسے میری بطخ چراتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج رات اس بطخ کو یہیں پر چھوڑ کر جاؤ، کل صبح پھر آنا، میں ضرور انصاف کروں گا۔ قاضی نے یہ کہہ کر حمید اور علی کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ بطخ نے قاضی کے سامنے سونے کا انڈا دیا۔ قاضی آنکھیں کھلی کی کھلی کر کے دیکھتا رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا حمید کو سونے کا انڈا دینے والی بات کا پتہ ہے یا نہیں۔ قاضی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ قاضی نے حمید کو ایک سادہ انڈا دکھا کر پوچھا، آج تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن حمید یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری بطخ کا انڈا ہے؟ علی اب تم بتاؤ، کیا یہ تمہاری بطخ کا انڈا ہے؟ نہیں جناب، میری بطخ تو سونے کا انڈا دیتی ہے، یہ میری بطخ کا انڈا نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی بطخ سونے کا انڈا دے سکتی ہے بھلا؟ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، تم یہ بطخ کے اصلی مالک ہو۔ یہ کہہ کر قاضی نے حمید کو ایک عام بطخ حوالے کر دی۔ علی کو انصاف نہیں ملا، یہ سوچ کر وہ بہت مایوس ہو گیا۔ اس پر قاضی نے کہا، تم مایوس اور پریشان مت ہو، تمہاری بطخ سونے کا انڈا کیسے دیتی ہے بھلا، یہ بتاؤ مجھے۔ علی نے فقیر والا واقعہ قاضی کو سنا دیا۔ یہ سن کر قاضی حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے علی کو بطخ حوالے کی اور اسے اپنے محل میں رہنے کی ہدایت دی۔ ادھر حمید کا بطخ عام انڈے ہی دے رہا تھا۔ حمید جب بھی اپنے اس عام انڈوں کو دیکھتا اسے کافی افسوس ہوتا اور پچھتاوا بھی ہوتا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا۔